آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کراچی کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کے ساتھ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف کو بریفنگ دی گئی۔ مزید تفصیلات کراچی سے اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی میں اسپیشل ایپیکس کمیٹی کی بڑی بیٹھک۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی آمد پر کور کمانڈر کراچی نے استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے ساتھ صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت کی۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار کو ایپیکس کمیٹی اجلاس میں نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان پر بریفنگ دی گئی۔ انہیں سندھ کے کچے کے علاقے میں آپریشن پر بھی بریف کیا گیا۔ ISPR کے مطابق غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی، کرنسی کو ریگولرائز کرنے کے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان، سندھ میں SIFC اقدامات پر پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے آرمی چیف کو CPEC اور دیگر منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا سیکیورٹی ادارے غیر قانونی اقدامات کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ معیشت کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کے خلاف ایکشن جاری رہے گا۔ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا غیر قانونی کارروائیوں کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس کے شرکاء نے کہا ریاستی ادارے، سرکاری محکمے اور عوام صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہیں۔ اہم خبر شامل کریں لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایمرجنسی لاہور جنرل ہسپتال کا ہنگامی دورہ۔ محسن نقوی نے جنرل ہسپتال کی ایمرجنسی کا جائزہ لیا۔ لاہور جنرل ہسپتال ایمرجنسی کی CT اسکین مشین خراب نکلی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آدھا گھنٹہ تک ایمرجنسی کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے وارڈز اور ایکس رے روم کا معائنہ کیا۔ مریضوں اور تیمارداروں سے ملاقات، علاج معالجے کی سہولتوں اور مفت ادویات کے بارے دریافت کیا۔ بعض مریضوں اور تیمارداروں نے ڈاکٹرز کی جانب سے چیک اپ میں تاخیر کے بارے میں شکایات کی۔ وزیر اعلیٰ کا ہسپتال انتظامیہ کو مریضوں کی شکایات کے فی الفور ازالے اور بروقت چیک اپ کا حکم۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور صفائی انتظامات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے مصافحہ کیا اور دکھی انسانیت کی خدمت پر شاباش دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایمرجنسی لاہور جنرل ہسپتال کا ہنگامی دورہ۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ محسن نقوی نے جنرل ہسپتال کی ایمرجنسی کا جائزہ لیا۔ لاہور جنرل ہسپتال ایمرجنسی کی CT اسکین مشین خراب نکلی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آدھا گھنٹہ تک ایمرجنسی کا جائزہ لیتے رہے۔ وزیر اعلیٰ کا انتظامیہ کو مریضوں کی شکایت کے فی الفور ازالے اور بروقت چیک اپ کا حکم۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں معالجین کی مشاورت سے نواز شریف کی وطن واپسی اٹل ہے۔ نواز شریف واپس آ کر آئین و قانون کا سامنا کریں گے۔ ملکی تاریخ میں سیاستدانوں کے علاوہ کسی اور کا احتساب نہ ہونا سیاہ باب ہے۔ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی ہے۔ کون مقبول جماعت ہے فیصلہ انتخابات میں ہوگا۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مالٹون لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم بھی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو سکتے تھے، ذاتی مقاصد کے لیے ریاست کو تباہ کرنے کا کھیل کھیلا گیا۔ احتساب کی لاٹھی صرف سیاستدانوں پر چلی۔ نواز شریف مستقبل کے وزیر اعظم ہوں گے، ملک کو اندھیروں سے نکالیں گے۔ میاں نواز شریف تشریف لائیں گے، وہ اپنا جو معاشی پروگرام ہے، جو قوم کی اس تقدیر کو بدلنے کا جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے، وہ 21 اکتوبر کو خود اپنی زبانی مینار پاکستان میں آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان سے بتائیں گے، اور وہ پروگرام ہے جس سے پاکستان انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا۔ صدر مسلم نون شہباز شریف نے کہا کہ ہماری 16 ماہ کی مخلوط حکومت میں چیلنجز، مشکلات اور تاریخ کا بڑا سیلاب آیا۔ IMF کا بڑا چیلنج ہمارے سامنے تھا۔ سابق حکومت نے IMF کے ساتھ شرائط طے کی تھیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم 16 ماہ میں ہر میدان میں کامیاب ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اس میں کوئی کمی نہیں کی، وسائل کو بچانے کے لیے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف کے دورہ سعودی عرب کو غلط رنگ نہ دیا جائے، وہ وہاں عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو اب بھی سینے میں درد اور عارضہ قلب کی علامات ہیں۔
ان کو لندن اور پاکستان میں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ میڈیکل رپورٹس رجسٹرار آفس میں جمع کروائی گئی ہیں۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ 10 صفحات پر مشتمل۔ برطانیہ کے رائل برامپٹن ہسپتال نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جاری کی ہے۔ میڈیکل رپورٹ کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ پروفیسر کارلو ڈی موریو کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں کہا گیا نواز شریف کو اب بھی سینے میں درد اور عارضہ قلب کی علامات ہیں۔ شوگر اور دیگر امراض کی وجہ سے پاکستان اور لندن میں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کی ماضی میں ہونے والی بائی پاس سرجری اور انجیوپلاسٹی کی وجہ سے مسلسل چیک اپ ہوتا رہا۔ نواز شریف کی پہلے اینٹی اینجنل تھراپی کی بہتری کے لیے علاج کیا گیا۔ انجائنا کی علامات اور کورونا وبا کی وجہ سے نواز شریف کو پاکستان جانے سے روک دیا تھا۔ جب نواز شریف میں مرض کی علامات بڑھ گئیں تو ان کی انجیوپلاسٹی دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نومبر 2022 میں نواز شریف کی انجیوپلاسٹی کی گئی۔ اس دوران نواز شریف کو سٹنٹ بھی ڈالے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2019 میں نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دی تھی۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کہتے ہیں عبوری حکومتوں کے پاس انتخابات کرانے کے سوا کوئی مینڈیٹ نہیں۔ کبھی موسم اور کبھی معیشت کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ سب کو اکٹھے مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ محمد یاسین کی رپورٹ ہے۔ پیپلز پارٹی سینٹرل سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حسن مرتضیٰ نے کہا یہ ملک الیکشن کے سوا باقی سب چیزوں کے لیے تیار ہے۔ عبوری حکومتوں کے پاس انتخابات کرانے کے سوا کوئی مینڈیٹ نہیں۔ سیاسی اختلافات کے باوجود پیپلز پارٹی انتشار نہیں چاہتی۔ کہتے ہیں کہ یہ ملک باقی تو ہر چیز کے لیے تیار ہے، صرف الیکشنز کے لیے یہ ملک تیار نہیں ہے۔ کبھی موسم کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی سیلاب کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ حسن مرتضیٰ نے کہا کہ شہباز شریف کی بات سے لگتا ہے کہ شاید نواز شریف اب 21 اکتوبر کو ملک واپس نہ آ سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی صحت پہ سیاست نہیں کی۔ ہم نے کبھی بھی کسی کی صحت کا مذاق نہیں اڑایا اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ جیسے بات کر رہے تھے میاں شہباز شریف صاحب، اس سے بڑا واضح تھا کہ وہ ابھی بھی انہیں تکلیف ہے اور وہ شاید 21 اکتوبر کو تشریف نہ لا سکے۔ رہنما پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ جو پارٹیاں الیکشن التوا کرانا چاہتی ہیں وہ بھول کا شکار ہیں۔ ہم کوئی عسکری قوت نہیں، آئینی حق کے تحت احتجاج کی طرف جائیں گے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں ہائی پاور مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دے دی، جبکہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کی واپسی کا معاملہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ میاں شکیل کی سربراہی میں ہائی پاور مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ ہائی پاور مانیٹرنگ کمیٹی کو مرکزی کنٹرول روم سے منسلک کر دیا گیا۔ کمیٹی میں آئی جی پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ سمیت دیگر افسران بھی شامل ہیں۔ کمیٹی تمام اضلاع کی پولیس اور دیگر اداروں سے رابطے میں رہے گی۔ ہائی پاور مانیٹرنگ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بریفنگ دے گی۔ کمیٹی ڈیڈ لائن ختم ہوتے ہی تارکین وطن کی واپسی سے متعلق اہم آپریشن کی نگرانی کرے گی۔ دوسری جانب غیر قانونی تارکین وطن کی فہرستوں کی تیاری کے لیے کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹیوں میں پولیس، سی ٹی ڈی، اسپیشل برانچ، سیکیورٹی برانچ، لوکل گورنمنٹ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران اور ملازمین شامل ہوں گے۔ کمیٹیاں تارکین وطن سے متعلق 3 کیٹیگریز میں ڈیٹا جمع کر کے محکمہ داخلہ کو بھجوائیں گی۔ پولیس حکام کے مطابق لاہور سے ملحقہ آبادیوں کو چیک کرنے پر 16,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کا ڈیٹا سامنے آیا ہے۔ 1977 سے پہلے جن تارکین وطن نے جائیدادیں خریدی وہ ضبط نہیں کی جائیں گی۔ غیر قانونی تارکین وطن کو گھر اور دکانیں کرایہ پر دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ حکومتی ہدایات پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بھی تارکین وطن سے متعلق اشتہارات آویزہ کر دیے ہیں۔ ڈالر کی قدر میں کمی اور عالمی منڈی میں خام مال تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں واضح کمی کے امکانات روشن ہو گئے۔ آئل ریفائنریز کے مطابق پیٹرول کی قیمت 38 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے۔
عالمی مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت $12 کمی سے $102 فی بیرل اور ڈیزل کی قیمت $9 کمی سے $117 فی بیرل پر آ گئی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت میں بھی اضافہ جاری ہے، جس کے باعث توقع کی جا رہی ہے کہ 15 اکتوبر کو حکومت ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کر سکتی ہے۔ ملک میں کام کرنے والی ریفائنریز کے مطابق ملک میں پیٹرول کی قیمت $38 فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں $18 فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی سے آنے والے دنوں میں مہنگائی میں بھی کمی کی توقع ہے۔ IMF شرائط پر فرٹیلائزر مینوفیکچررز کے لیے رواں ماہ سے گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ۔ کھاد بنانے والوں کے لیے قیمت میں $278 فی MMBTU اضافہ کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ پیٹرولیم صنعت و پیداوار نے ورکنگ شروع کر دی۔ IMF کی کڑی شرائط پر عمل درآمد جاری۔ رواں ماہ فرٹیلائزر مینوفیکچررز کے لیے بھی گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ۔ وزارت صنعت و پیداوار کے ذرائع کے مطابق فرٹیلائزر مینوفیکچررز کے لیے گیس کے نرخ $302 سے بڑھا کر $580 فی MMBTU مقرر کیے جائیں گے۔ فرٹیلائزر مینوفیکچررز کے لیے نرخوں میں $278 فی MMBTU کا اضافہ ہوگا، جبکہ فیڈ سٹاک کے لیے فرٹیلائزر مینوفیکچررز کو فی MMBTU گیس $1580 میں ملے گی، جبکہ نرخوں میں فی MMBTU $556 کا اضافہ کیا جائے گا۔ اربوں روپے سالانہ خسارے کا شکار قومی ایئر لائن کا لاڑکانہ میں 1 ارب سے زائد مالیت کا ہوٹل سندھ حکومت کو مفت دینے کا انکشاف۔ 1 ارب 15 کروڑ مالیت ہوٹل کی حکومت سندھ کو حوالگی میں ایئر لائن کے ورکس ڈپارٹمنٹ کی سنگین بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق لاڑکانہ میں PIA کے ملکیتی سمبران ان ہوٹل کو قواعد و ضوابط سے ہٹ کر حکومت سندھ کے حوالے کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ 1 ارب 15 کروڑ مالیت کے ہوٹل کی حکومت سندھ کو حوالگی میں ایئر لائن کے ورکس ڈپارٹمنٹ کی سنگین بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں۔ مبینہ معاملے کی نشاندہی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ورکس ڈپارٹمنٹ کی 2021 اور 22 کی آڈٹ رپورٹ میں کی۔ دستاویزات کے مطابق PIA کے ڈپارٹمنٹل نے ہوٹل کی تعمیراتی قیمت کا تخمینہ مبینہ طور پر 60.754 ملین لگایا۔ اسٹیٹ بینک کے منظور کردہ تخمینہ کار نے دسمبر 2020 میں ہوٹل کی مارکیٹ ویلیو 1 ارب 15 کروڑ بتائی۔ آڈیٹر کے مطابق ہوٹل کسی معاوضے کے بغیر حکومت سندھ کے حوالے کر دیا گیا۔ فوریکس مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ اس ہفتے بھی جاری رہا۔ کاروباری ہفتے کے آخری انٹر بینک روز میں ڈالر 93 پیسے مزید سستا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں $1.50 کمی واقع ہوئی۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ انٹر بینک میں ڈالر 93 پیسے سستا ہو کر $282.69 پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر بلند ترین سطح سے $24.41 سستا ہو چکا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں $1.50 کمی ہوئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $282.50 پر ٹریڈنگ کر رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر بلند ترین سطح سے $50 تک گر گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان رہا۔ ٹریڈنگ کے اختتام پر 100 انڈیکس 41 پوائنٹ اضافے سے 47,493 پوائنٹس پر بند ہوا۔